السلام علیکم دوستو، یہ ایک بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ صدیوں پرانی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں وادی الجن نامی ایک قدیم اور پراسرار شہر واقع تھا۔ یہ شہر موصل کے آس پاس ہی کہیں آباد تھا۔ اس شہر کا نام ہی سن کر لوگوں کے دلوں میں خوف اور حیرت پیدا ہوتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں اور یہ شہر عام انسانی بستیوں سے مختلف ہے۔ اسی شہر میں ایک تنگ اور سنسان گلی تھی جسے ہاران کہا جاتا تھا۔ اس گلی میں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ دن کے وقت بھی سورج کی روشنی وہاں پہنچنے میں ناکام رہتی تھی۔ یہ گلی وادی الجن کے دوسرے حصوں سے بالکل الگ اور پر اسرار نظر آتی تھی۔ اس گلی ہاران کے بارے میں لوگ عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے تو کچھ اسے بدروحوں کا ٹھکانہ قرار دیتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس گلی کے ایک کونے میں ایک فقیر رہا کرتا تھا جس کا نام شیخ ابراہیم تھا۔ شیخ ابراہیم کی زندگی نہایت سادہ اور دکھ بھری تھی۔ وہ دن بھر شہر کے بازاروں میں بھیک مانگتا اور شام ہوتے ہی اسی اندھیری گلی کے قریب اپنے کچے سے مکان میں لوٹ آتا۔ وہ کمزور اور ضعیف تھا لیکن دل کا بڑا عالی شخص تھا۔ جب بھی اسے ضرورت سے زیادہ کھانا ملتا وہ اسے دوسرے فقیروں میں بانٹ دیا کرتا۔ یہ ایک شام کا واقعہ ہے کہ وادی الجن کی گلیاں سنسان تھیں اور بہتی ہوئی ہواؤں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ شیخ ابراہیم حسب معمول اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر گلی کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ اور پرانے صندوق پر پڑی۔ صندوق پر دھول جمی ہوئی تھی اور اس پر ایسے نشانات تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت قدیم ہے۔ شیخ ابراہیم نے سوچا، آج سے پہلے تو میں یہاں سے گزرتا رہا ہوں لیکن میں نے یہ صندوق کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گلی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ سنسان گلی میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف ہوا کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ شیخ ابراہیم نے ہمت جتا کر آہستہ آہستہ صندوق کے قریب قدم بڑھایا۔ اس کا گمان تھا کہ شاید یہ کسی نے یہاں چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس نے دل میں سوچا، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اسے خیال آیا کہ کہیں یہ صندوق کسی آسیب زدہ چیز کا حصہ تو نہیں، ورنہ یہ یہاں کیوں رکھا گیا ہوگا۔ بہت دیر تک ہچکچانے کے بعد شیخ ابراہیم نے آخر کار صندوق کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن اٹھانے کی کوشش کی، اندر سے ایک آواز گونجی جو پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ شیخ ابراہیم، یہ خزانہ تمہارے نصیب کا امتحان ہے۔ اگر تم نے اسے کھولا تو یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ بڑی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ یہ سنتے ہی شیخ ابراہیم خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور وہ چاہنے لگا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے صندوق کے قریب ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی یہ صندوق میری قسمت بدل سکتا ہے؟ شیخ ابراہیم نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو وہ اس صندوق کو ضرور کھولے گا، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صندوق اس کی زندگی کو کس طرح بدلنے والا ہے۔ اندھیری گلی میں جیسے ہی شیخ ابراہیم نے صندوق کھولا، اچانک ایک چمکدار روشنی پوری گلی میں پھیل گئی۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے اتنی روشنی نکل رہی ہے۔ جب اس نے صندوق کے اندر جھانکا تو اسے ایک چھوٹا سا آئینہ اور ایک عجیب و غریب پرانی کتاب نظر آئی جس پر کچھ نقوش بنے ہوئے تھے۔ یہ آئینہ دیکھنے میں عام آئینوں جیسا نہیں تھا۔ اس کا اوپری حصہ کسی جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہو۔ شیخ ابراہیم نے آئینہ اٹھایا اور جیسے ہی اس میں جھانکا، اسے اپنی تصویر کے پیچھے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھنا ہرا بھرا جنگل ہے جس کی شاخیں ہوا میں لہرا رہی ہیں۔ درختوں کے پتوں سے سریلی اور مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا خزانہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے راستے دھند میں چھپے ہوئے تھے۔ شیخ ابراہیم نے آئینہ نیچے رکھا اور اس پرانی کتاب کی طرف دیکھا۔ کتاب کے صفحات بہت پرانے تھے اور ان پر ایک عجیب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔
جسے وہ پڑھنے سے قاصر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، الفاظ خود بخود اس کی زبان میں تبدیل ہونے لگے۔ کتاب کی پہلی عبارت پڑھتے ہی اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی، شیخ ابراہیم، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں دل اور دماغ دونوں کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم نے لالچ کی تو سب کچھ کھو دو گے، اور اگر صحیح طریقے سے اپنی عقل اور نیت کا استعمال کیا تو یہ خزانہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ شیخ ابراہیم کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے؟ اس نے خود سے کہا، اگر یہ واقعی خزانہ ہے تو اس کی تمام مشکلات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ لیکن اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے۔ گلی میں اب بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ شیخ ابراہیم نے وہ صندوق اٹھایا اور اپنے مکان میں لوٹ آیا، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے بالکل اوجھل تھی۔ بے چینی کی حالت میں جب اس نے کتاب کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ جنگل تک جانے کے لیے اسے ایک خاص راستے پر جانا ہوگا، جو وادی الجن کے پرانے بازار کے پیچھے ایک خفیہ دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن کتاب نے شیخ ابراہیم کو خبردار کیا تھا کہ اس سفر میں خطرات پیش آئیں گے اور اسے ہر قدم پر اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگلی صبح شیخ ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ وہ اپنے ساتھ آئینہ اور کتاب لے کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ سفر میری زندگی کو کس طرح بدل دے گا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس تھا کہ یہ سفر اس کے حوصلے اور نیت کا امتحان تھا۔ وہ کتاب اور آئینہ لے کر وادی الجن کے پرانے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ بازار پہنچ کر شیخ ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں بہت بھیڑ تھی۔ لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ کتاب میں بیان کردہ خفیہ دروازے کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ کتاب کے مطابق خفیہ دروازہ ایک پرانی قلعہ نما دکان کے پیچھے تھا۔ کافی تلاش کے بعد آخرکار شیخ ابراہیم کو وہ دکان نظر آئی جو قلعہ نما بنی ہوئی تھی۔ جب وہ دکان کے قریب پہنچا تو اسے وہاں ایک دکاندار نظر آیا جس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی۔ دکاندار نے شیخ ابراہیم کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا تم کچھ خاص تلاش کر رہے ہو؟ شیخ ابراہیم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، یہ مجھے ایک راستہ چاہیے جو اس کتاب نے مجھے بتایا ہے۔ شیخ ابراہیم کی بات سن کر دکاندار کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، یہ راستہ تمہیں ضرور ملے گا، لیکن یاد رکھنا اس راستے کے ہر موڑ پر تمہارے ارادے اور نیت کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی لالچ ہوا تو بہتر ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر دکاندار نے ایک پرانا زنگ آلود دروازہ کھولا۔ یہ دکان کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی شیخ ابراہیم نے دیکھا کہ ایک لمبی مگر اندھیری سرنگ تھی جس کے آخری سرے پر کچھ مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شیخ ابراہیم نے گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی وہ سرنگ میں داخل ہوا، اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دیواروں پر طرح طرح کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ ماحول ڈراؤنا ہونے کے باوجود دلکش نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی شیخ ابراہیم آگے بڑھا، سرنگ کا فرش ہلنے لگا اور اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، پہلا امتحان امانت داری یا لالچ۔ تھوڑی دیر بعد شیخ ابراہیم کے سامنے زمین سے ایک یاقوتی صندوق نمودار ہوا جس پر لکھا تھا، یہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، تم چاہو تو اس سے لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ شیخ ابراہیم نے صندوق کو غور سے دیکھا تو اس کے اندر سونے اور جواہرات کی چمک نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خواہش جاگی تو یہ خزانہ لے لے، لیکن پھر اسے کتاب کی وہ عبارت یاد آئی، لالچ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شیخ ابراہیم نے صندوق کو چھوئے بغیر سر جھکا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، ایک نیا دروازہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ دروازہ کھلتے ہی شیخ ابراہیم نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی گھاٹی ہے جس کا دوسرا کنارہ بہت دور نظر آ رہا تھا۔ گھاٹی کے درمیان
ایک کمزور پل بنا ہوا تھا اور نیچے آگ بہہ رہی تھی۔ شیخ ابراہیم کو یہ پل پار کر کے دوسری طرف جانا تھا، لیکن ہر قدم پر ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شیخ ابراہیم نے پل کے کنارے کھڑے ہو کر ایک گہری سانس لی۔ پل دیکھنے میں بہت کمزور لگ رہا تھا اور نیچے بہتی ہوئی آگ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ پل کے ہر تختے پر عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں، جنہیں شیخ ابراہیم غور سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پل پر قدم رکھتے ہی ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو کہہ رہی تھی، یہاں تمہاری نیت اور عقل کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تم خوف یا لالچ میں مبتلا ہوئے تو پل گر جائے گا۔ شیخ ابراہیم نے خود کو سنبھالتے ہوئے پہلے تختے پر قدم رکھا۔ اس پر لکھا تھا، دو لوگ تمہاری مدد کے طلبگار ہیں، لیکن تم صرف ایک کی مدد کر سکتے ہو۔ بتاؤ تم کس کا انتخاب کرو گے؟ اچانک شیخ ابراہیم کے سامنے دو تصاویر ظاہر ہوئیں۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر بے بسی کے آثار تھے، اور دوسرا ایک نوجوان تھا جو زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ شیخ ابراہیم نے سوچا، اگر میں نوجوان کو بچاؤں تو شاید وہ آگے جا کر کئی لوگوں کی مدد کرے، لیکن بوڑھی عورت بھی رحم کی مستحق ہے۔ کچھ لمحوں کے اندر شیخ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ نوجوان کو بچانا زیادہ دانشمندی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، تختہ روشن ہو گیا اور پل کا دوسرا حصہ کھل گیا۔ اب شیخ ابراہیم دوسرے تختے کی طرف بڑھا، جس پر لکھا تھا، دولت یا سکون۔ اس کے ساتھ دو راستے ظاہر ہوئے۔ ایک راستے پر سنہری سکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا راستہ سنسان اور خاموش نظر آ رہا تھا۔ شیخ ابراہیم کو یاد آیا کہ کتاب میں لکھا تھا، دولت عارضی ہے، جبکہ سکون ہمیشہ کے لیے ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شیخ ابراہیم نے سکون کے راستے کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، پل کا وہ حصہ بھی روشن ہو گیا اور تیسرا حصہ نمودار ہو گیا۔ تیسرے حصے پر پہنچتے ہی ایک آواز گونجی، اپنا سب سے بڑا خوف بیان کرو ورنہ پل گر جائے گا۔ یہ امتحان شیخ ابراہیم کو سب سے زیادہ مشکل لگا۔ اس نے پل کے نیچے بہتی ہوئی آگ کو دیکھا اور اپنے دل میں جھانکا۔ شیخ ابراہیم نے آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں کہا، میں ناکامی سے ڈرتا ہوں۔ مجھے خوف ہے کہ میری محنت اور کوششیں رائگاں نہ چلی جائیں۔ یہ کہتے ہی پل کا وہ حصہ بھی روشن ہو گیا اور آخری راستہ نمودار ہو گیا۔ شیخ ابراہیم نے جلدی سے پل پار کر لیا اور دوسری طرف پہنچتے ہی خود کو ایک بڑے خوبصورت باغ میں پایا۔ یہ باغ سبزہ زاروں، رنگ برنگے پھولوں اور مدھم خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا، جو شیخ ابراہیم کو مدہوش کر رہی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک اور صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے قریب ایک تختی پر لکھا تھا، یہی تمہارا انعام ہے، لیکن یاد رکھنا، اسے دل سے قبول کرنا ہوگا، نہ کہ لالچ سے۔ شیخ ابراہیم نے جیسے ہی صندوق کھولا تو اس کے اندر قیمتی جواہرات، سونے کے سکے اور ایک چھوٹا عجیب شیشے کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شیخ ابراہیم نے اس مرتبان کو چھوا، اس میں سے روشنی نکلی جو سارے باغ میں پھیل گئی۔ اچانک اسے اس بوڑھے دکاندار کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہا تھا، یہی تمہاری اصل دولت ہے اور یہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق انعام دے گی۔ شیخ ابراہیم نے مرتبان کو احتیاط سے اٹھایا اور صندوق بند کر دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ خزانہ اس کی امانت داری اور ہمت کی دین ہے۔ وہ مرتبان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، کیا یہ واقعی جادوئی مرتبان ہے؟ کیا یہ وہی انعام ہے جس کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں؟ باغ میں بیٹھے بیٹھے شیخ ابراہیم نے اس مرتبان کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار مرتبان سے ایک پراسرار آواز ابھری، سوچ سمجھ کر کھولنا، کیونکہ تمہاری نیت ہی فیصلہ کرے گی کہ تمہیں کیا ملے گا۔ یہ سن کر شیخ ابراہیم کچھ دیر خاموش رہا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں کے بارے میں سوچا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، ان کے دکھ درد کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا، کہیں یہ طاقت مجھے مغرور، لالچی اور ظالم نہ بنا دے۔
आखिरकार उसने हिम्मत की और मर्तबान का ऊपरी हिस्सा खोल दिया। जैसे ही मर्तबान खुला, उसमें से धुआं निकलकर आसमान में फैल गया। धुआं खत्म होने के बाद शेख इब्राहिम के सामने एक नक्शा जाहिर हुआ। यह नक्शा किसी और खजाने का पता दे रहा था, लेकिन उस पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। शेख इब्राहिम ने नक्शा उठाया और गौर से देखा। इस पर अजीब और गरीब निशानात बने हुए थे, जिन्हें समझने के लिए उसे एक अक्लमंद शख्स की ज़रूरत थी। थोड़ी ही देर में उसे बाग में एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो सच्चाई के रास्ते पर हैं। शेख इब्राहिम ने बगैर किसी डर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, वो खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। यह दरअसल एक गार थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। गार की दीवारों पर कई तरह के नक्शे बने हुए थे और ज़मीन पर पुरानी बोसीदा किताबें और हड्डियां बिखरी हुई थीं। शेख इब्राहिम ने आगे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ गार की दीवारें तंग होती जा रही थीं, जिससे उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद वो गार के आखिरी कमरे में पहुंचा। वहाँ एक पत्थर पर एक बहुत ही ज़ईफ़ बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। बूढ़े शख्स के हाथों में एक चिराग था, जिसकी रोशनी पूरे कमरे को मुनव्वर कर रही थी। बूढ़े ने शेख इब्राहिम को देखा, मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो जिसके बारे में पेशगोई की गई थी। यह चिराग तुम्हारी अमानत है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। शेख इब्राहिम ने एहतराम से चिराग को अपने हाथों में लिया और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वो चिराग लेकर बाहर निकला, उसने महसूस किया कि गार की तारीकी रोशनी में बदल रही है और उसके दिल सुकून से भर गया। गार से बाहर आकर शेख इब्राहिम अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में जादुई चिराग था और दिल में एक नई उम्मीद जगमगा रही थी। वो जानता था कि ये चिराग महज एक ताकतवर शय नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। उसके इरादों और नीयत को परखने के लिए उसे दिया गया है। गांव पहुंचकर शेख इब्राहिम ने हर गरीब और परेशान हाल शख्स की मदद करना शुरू कर दी। जो भी हीरे जवाहरात और ख़जाना वो अपने सफ़र से साथ लाया था, वो लोगों की भलाई में खर्च करने लगा। कुछ ही वक्त में उसकी सखावत की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। बड़ी से बड़ी परेशानी के वक्त वो चिराग के सामने खड़ा होकर दिल में सोचता और वो चीज़ उसके पास जाहिर हो जाती। शेख इब्राहिम ने गांव वालों को अपने सफ़र की पूरी दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह मुश्किलात का सामना करके उसने ये जादुई चिराग हासिल किया है। लेकिन उसने सबको खबरदार किया कि ये चिराग सिर्फ नीयत की बुनियाद पर फैसला करता है। रफ्ता रफ्ता चिराग की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई अपनी मुश्किलात के हल के लिए शेख इब्राहिम के पास आता। कोई बीमार था, कोई कर्ज में डूबा हुआ था, तो कोई भूखा था। शेख इब्राहिम हर एक की मदद करता रहा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसने महसूस किया कि हर बार चिराग का इस्तेमाल उसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर रहा है। एक दिन गांव के सबसे ज़्यादा लालची ताजर अब्बू सालेह शेख इब्राहिम के पास आया और कहा, मुझे एक बड़ी हवेली और बेशुमार ख़जाना चाहिए। शेख इब्राहिम ने उससे समझाया, ये चिराग सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए है। लेकिन ताजर ज़िद पर अड़ गया। गुस्से में आकर बोला, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। शेख इब्राहिम ने चिराग की तरफ देखा और कहा, यह चिराग तुम्हें वही ताकत दे सकता है जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है, लेकिन याद रखो, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अब्बू सालेह ने ज़बरदस्ती चिराग को छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया, चिराग से एक गूंजती हुई आवाज़ निकली, लालच बुरी बला है। उसी लम्हे चिराग से एक तहरीर नमूदार हुई, जिस पर लिखा था, ये चिराग सिर्फ उनके लिए है जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। ये वाक़या पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया। लोगों को एहसास हो गया कि ताकत और दौलत सिर्फ उस वक्त माना रखती है जब उसका इस्तेमाल नेकी के लिए किया जाए। शेख इब्राहिम ने चिराग को अपने साथ रखा, लेकिन अब उसका इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त करता था।
جلد ہی گاؤں میں امن و سکون کا دورہ ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور گاؤں خوشحال ہو گیا۔ شیخ ابراہیم کو ہمیشہ یاد رکھا گیا، ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے اپنی نیک نیتی اور سخاوت سے سب کی زندگی بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے حالات جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، خود پر اعتماد رکھنا اور آگے بڑھتے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دولت ملنے کے بعد بھی عاجزی اختیار کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ لالچ اور خود غرضی انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن نیک نیتی اور خدمت خلق دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔